جی ٹھیک ہے، پرویز صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ، حریت رہنما، میں ذرا ان کی طرف بھی جانا چاہوں گی۔ پرویز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چھوٹی موٹی نوک جھونک کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اب یہ کیا ایک فیس سیونگ کی ہی کوشش ہے؟ وہی بات جو میں نے پوچھی بریگیڈیئر صاحب سے بھی، کہ ایک ہائپ تو کریٹ کر دی نا، وہ جو ایک ہندوتوا کے ایکسٹریم ایموشنز ہوتے ہیں اس کو تو اپیس کر دیا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ثبوت ہے نہیں، پیشکش جو ہم نے کی تحقیقات کی وہ قبول کی نہیں، کرنا کیا ہے؟ اسی کا ایک فرسٹریشن کا نتیجہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں پر بھی، مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں اور بھارت کے جو مسلمان ہیں ان پر بھی وہ اینگر چینلائز ہو رہا ہے، بے بسی چینلائز ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، میں اپنی طرف سے اور کشمیری عوام کی طرف سے 92 کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان جو موجودہ حالات ہے اس سے دنیا کو باخبر رکھتے ہیں اور جو اصل پکچر ہے اس کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے پہلگام علاقے میں، یہ ہوا کیوں؟ اس کے مودی کے 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1 گجرات کا الیکشن، دوسرا جو انڈیا میں ایک بل پیش ہوا تھا پارلیمنٹ میں جس کو کہتے ہیں ہم وقف امینڈمنٹ بل، اور تیسرا تھا سنتاس معاہدہ۔ اور اس کا بنیادی مقصد تھا جبکہ ہندوستان میں وقف امینڈمنٹ بل جس کے ذریعے ہندوستان کشمیریوں کے مسلمانوں کی جو ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے وقف جس میں مساجد ہیں، جن میں ان کی خانقاہ ہیں، قبرستان ہے، سب پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس پہ جب ریزنٹمنٹ ہوئی انڈیا میں ایک مسلمانوں کی طرف سے اور خاص کر کشمیر میں، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن اس نے کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ابھی جاری ہی تھا تو ان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ اس نے پاکستان پہ الزامات شروع کر دیے۔ ودن 10 منٹس انہوں نے FIR لانچ کیا کہ ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ کون اس میں انوالو ہے، اور تصاویر جاری کی، اور ابھی تک جو بقول ان کے جن پہ انہوں نے الزام دیا ہے جس میں 4 یا 5 لوگ تھے، وہ ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہوئے۔ آج تقریباً 10-12 دن ہو گئے۔ اچھا ہندوستان کی جو کلامی پر ہمارا زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور پرویز صاحب آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے، قرارداد بھی پیش ہو گئی ہے اور ہم ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ فرنٹ پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے۔ جی بالکل، میں بات کر رہا تھا کہ ہندوستان کا بیسیکلی جو تکلیف اس کو ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان ہے یہ کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی سفارتی مدد جو کر رہا ہے یہ اسے دستبردار ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا۔ یہ اس سے پہلے بھی 2019 میں جب پلوامہ اٹیک ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا کہ انہوں نے سو کالڈ سرجیکل اسٹرائکس کیے۔ اس کے جواب میں پھر پاکستان نے جب جواب دیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے ختم ہوگی۔ دیکھیں جو یہ اس وقت وار ہسٹیریا ہندوستان نے کریٹ کیا ہے، اس میں ہم مقبوضہ کشمیر کو اس وقت بھول چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور تقریباً 100 سے زیادہ مکان انہوں نے گرائے ہیں ان 8-10 دنوں میں۔ جو ہمارے کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو انڈیا کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں۔ جو ہماری کوئی بھی گاڑی چاہے وہ فروٹ لے کر یا کوئی چیز لے کر مین لینڈ انڈیا میں گئی تھی، اس کو جلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہندوستان کی ایک فرسٹریشن ہے۔ دوسری بات ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کا جو میڈیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو میرے خیال سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے۔ میں تو پرسنلی اس سے مطمئن ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہندو مسلم جتنا ڈیوائیڈ پیدا کیا ہے انڈیا میں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے بارے میں جو اس نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا، کشمیر پرامن ہو گیا، وہاں ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں، تو آپ سمجھے کہ جو اگر کشمیر پرامن تھا تو وہاں پہ آج لوگوں کو کیوں آپ گرفتار کر رہے ہیں؟ آپ کے 10 لاکھ فوجی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے حریت کانفرنس ہم مطمئن ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کا جو آیا پچھلے دنوں جو ان کا جو کمیونیکے آیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے اس وقت کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی کمزوری نہ دکھا دے، لیکن پاکستان نے اپنی لائف لائن جو ان کی ہے سنتاس جو معاہدہ تھا اس پر ہندوستان نے اس پہ اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ انہوں نے بالکل کہا کہ کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا جو یہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوا یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں، ابھی بھی اس میں انہوں نے ریٹیریٹ کیا کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے۔
ہم ہندوستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ واقعات تو مقبوضہ کشمیر میں ہوتے رہیں گے، چاہے انڈیا کی طرف سے ہوں گے، نان سٹیٹ ایکٹرز کرتے رہیں گے. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں. بنیادی طور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کو کوئی بھی بندہ استعمال کر سکتا اور ایسے واقعات کر سکتا ہے. اور اس دفعہ تو 100% کنفرم ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کی بنیاد پر ہندوستان چاہتا تھا کہ پاکستان کی شہرک پہ اس کھاد ڈالے، سنتاز مہادے کو ان ایبینس رکھے اور پاکستان کو بلیک میل کرے. لیکن شکر الحمدللہ پاکستان اس دفعہ بلیک میل نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان نے 2019 کے فالس فلیگ آپریشن سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان کو پتہ تھا کہ ہندوستان کبھی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے. لیکن اس دفعہ جو پاکستان کی افواج اور خاص کر سپہ سالار جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے خود ڈیفرنٹ فارمیشن جہاں پہ تھے وہاں پہ خود گئے اور وہاں پہ ہندوستان کو للکارا. آپ نے دیکھا آج نیو یارک ٹائمز کا مضمون دیکھا، اس میں مرد آہن ان کو ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ جو یہاں سے کلیئر کٹ میسیج گئی ہندوستان کو، اس سے ان کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنے نہ تو کشمیر پہ کمپرومائز کرے گا اور نہ ہی پاکستان کی سالمیت پہ کمپرومائز کرے گا. ہم کل پرسوں میں مظفر آباد سے کل آ رہا تھا، وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، وہاں پہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں اس میں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ ہم فرنٹ لائن کے طور پہ کام کریں گے. ہم اس لیے مطمئن اس دفعہ ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہو گئی الحمدللہ، اور اگر کوئی تھوڑا سا کنفیوژن تھا ہندوستان نے تو میں سمجھتا ہوں انہیں اچھا کام کیا. ٹھیک ہے، جنگ تو وہ کریں گے نہیں، ہمیں جہاں تک سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کو سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کا فرنٹ سنبھالنا ہوگا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت لوگوں کی مکمل ریزنٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہم نے پنجاب کو دیکھا، پنجاب کی صورتحال بھی ان کے حق میں نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایڈونچر ہم